جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاق دار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش اور باعظمت شخصیت اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے آپ کے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان حضرت رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشکش صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قتل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دے، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہ دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں گے۔ اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہو اور تہ دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے مگر انہوں نے وہاں آپ کو نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں صحابہ حضرت علی کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو، اور ہم سب آپ کے مقام اور مرتبے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان، اب آپ قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم نے رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ حضرت جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا خداوند کے ہاتھ میں ہے، اور ہم گمان رکھتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدس میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ کی خواستگار رہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدس سے روکے ہوئے ہے وہ ہے فقط میری خالی ہاتھ ہونا۔ جناب ابو بکر نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ آپ کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زیر و حالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوش دلی کو روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے ابو بکر
رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جواب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زیب و حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کی ازدواج کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی، انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ ابھی نہ مل سکے گا، اور اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا ترک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر کی پیشکش نے حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھرا لباس پہنا اور تہمت باندھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر کرام اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب مسلمانوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ جناب حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے۔ بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوت کو توڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوں اور آپ کے لطف اور کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں میرے ماں باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت آپ کی پونجی ہے۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ سفر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی رضی اللہ عنہ خوشی اور مسرت میں مسجد داخل ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے اپنے دختر مجھ سے تجویز کر دی ہے اور وہ ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کو انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے کہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ
بالاتر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ کے ازواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسجد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کا علی سے نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، خدا اس ازواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا مہر ایک زرع جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یعنی کتان کا ایک جوڑا اور کسفن کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرع کو جو تم نے حضرت زہرا کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کے فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی بازار گئے اور زرع کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرع کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض اوقات کی بنا پر جناب عثمان غنی نے اس زرع کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو یہ ہدیہ کر دی۔ رضی اللہ عنہ کی زرع کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی اور حضرت بلال کو بلایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابوبکر نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس سے میں نے یہ اسباب و لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد توشیق، ایک میں گوسفند کی چشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اصغر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی حجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، 1 عدد چمڑے کی مشک کپڑے دھونے کے لیے، 1 عدد تھال دودھ کے لیے، 1 عدد پیالہ پانی بھرنے کے لیے، 1 عدد برتن، 1 چشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جناب حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا جہیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ جناب حضرت علی کے گھر کا اثاثہ، ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹنگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ اور 1 عدد آٹے کی چھنی۔